يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. اتنا ہی میں ایک بیک ڈراپ دینا چاہ رہی تھی. آگے اور اگر کوئی اپنا شیئر کرنا چاہتا ہے ایکسپیرینس تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں بالکل. اور جہاں تک میرے ایکسپیرینس کی بات ہے, ہمارے گھر میں بھی جو ہے بچپن میں یہی دیکھتے تھے کہ عید کی نماز ہوتی تھی تو مرد صرف نماز پڑھنے جاتے تھے اور گھر کی عورتیں جو ہے وہ بیسیکلی صبح سے اٹھ کے وہی کھانا بنانے کا کام رہتا تھا جو صبح سے لے کے رات تک چلتا رہتا ہے, اور بقرعید پہ تو اسپیشلی یہی ہوتا ہے. تو اور بچپن میں ایک دو بار ہم ابو کے ساتھ گئے بھی تھے عیدگاہ, جب چھوٹے بچے کو لے جایا کرتے ہیں جیسے ابھی اور بتایا لوگوں نے. تو پھر لیکن جب بڑے ہوئے, جب کالج جانے لگے تو پڑھا اور لوگوں کے بارے میں سنا کہ ابھی فی الحال انڈین سب کانٹیننٹ کو چھوڑ کے باقی سارے جیسے ویسٹرن جو ممالک ہیں یا مڈل ایسٹ ہے وہاں سب جگہ مسجد میں عورتیں جاتی ہیں. تو وہ لوگ اپنے کازن سب فوٹوز بھیجا کرتے تھے کہ وہ لوگ نماز پڑھ کے آئے ہیں. تو مطلب یہ لگتا تھا کہ ایسا ڈفرینس کیوں ہے. پھر آپ کے اندر کیوریوسٹی جاگتی ہے, آپ پڑھنے لگتے ہیں, پھر آپ کو لگتا ہے نہیں ہمیں بھی جانا ہے. مطلب جو بھی آپ کا تھاٹ بنتا ہے آفٹر ریڈنگ, میرا اس طرف انکلینیشن ہوا کہ دیر از مور ایویڈنس ٹورڈز گوئنگ ٹو دا مسجد. اینڈ یہاں پہ ہمارے یہاں ہوتی تھی مسجد میں نماز عید کی, تو وہاں جب نماز عید کی جب جماعت سے پڑھی اور جو عید کا خطبہ سنا, اس وقت جو ایک فیلنگ آتی ہے نا, ایک بہت الگ سا سکون محسوس ہوتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہیں, عید ہے آج, اور سب ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. تو مجھے تو بہت اچھا الحمدللہ لگا تھا. الحمدللہ میں اس میں دوسری اوپینین ہے اس کو بالکل بھی نیگیٹ نہیں کر رہی, صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. تو اسی کے ساتھ اب باقی جو لوگ ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ انہوں نے کیا محسوس کیا ہے, انہیں کیا لگتا ہے, ہم اپنی کمیونٹی کو اور کس طرح سے بہتر اور مضبوط بنا سکتے ہیں. اور جہاں تک عورتوں کے مسجد جانے کا مسئلہ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے دیکھیے کہ آپ کی نماز نہیں جانا چاہیے اور بہتر گھر میں ہے, تو وہ ایک کنسیشن دیا ہوا ہے. آپ کی عورتوں کے اوپر جماعت نماز فرض نہیں ہے. اور کنسیشن اسی لیے ہے کہ عورتوں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اور گھر میں مصروف رہتی ہیں, جو گھر میں رہتی ہیں ان کے لیے الگ سے نکلنا ایک مشکل ہوتی ہے. تو اللہ نے اس طرح سے عورتوں کو کنسیشن دیے ہوئے ہیں. وہ آپ کی مینسز میں بھی رہتے ہیں, آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں, آپ روزہ نہیں رکھتی, تو الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے بہت آسانی کی ہوئی ہے. لیکن کیا کہتے ہیں, آپ کے لیے ایک جو لوگ اس والی اوپینین کو مانتے ہیں, میں ان سے بات کر رہی ہوں. جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ بالکل اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ یہ اوپینین مانتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانا چاہیے, ان کے لیے الاؤنس ہونا چاہیے, ان کے لیے فیسلٹیز ہونی چاہیے جو ہماری انڈیا میں مسجدوں میں نہیں ہے. جو کہ ایون اہل حدیث والی مسجدیں جو ہیں, جو ایک دو, تو وہاں پہ بھی عورتوں کے آپ جب سے دروازے الگ نہیں ہیں, آپ کو اسی میں ویٹ کرنا پڑتا ہے. اگر جماعت کا وقت ہو رہا ہے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے بھیڑ میں کہ لوگ چلے جائیں, اس کے بعد آپ جا پاتے ہیں. یا پھر وہ جو وضو کی جگہیں ہیں وہاں پہ عورتوں کے لیے پروویژنس نہیں ہیں, تو فیسلٹیز کی ضرورت ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر ہم جو لوگ چاہتے ہیں جانا, دیکھیے جو چھوٹی بچیاں ہیں یا جن کے بچے نہیں ہیں, یا جو عورتیں فارغ ہیں, یا جو باہر کام کر رہی ہیں, ان کے لیے تو اتنا اگر وہ جانا چاہیں مطلب تو وہ جانے کی فیسلٹیز ہونی چاہیے. تو اس مدے پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ڈسکشن ہونا تو میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ دو اوپینین ہیں بھی اگر, تو ساری اوپینینز کو کیٹر کرنا چاہیے. کہ اگر جو نہ جانا چاہیں وہ بالکل اپنے گھر پہ پڑھیں, انشاءاللہ اس میں ان کو زیادہ ثواب ملے گا. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے, ان کے لیے فیسلٹیز موجود ہونی چاہیے. تو وہ ابھی کم ہیں, تو ہم آگے اس کو بات کو بڑھائیں گے, ایک دوسرے سے کریں گے, سوال کریں گے, تو ہی بات آگے بنتی ہے. تو جو ہمارا انیشیٹو تھا وہ بھی یہی سوچ کے تھا کہ جو لوگ اس اوپینین کو مانتے ہیں وہ اپنی کچھ تصویریں کھینچ کے ہمیں بھیجیں جو اپنے پاس کی مسجد ہے. اور گھبرائیں نہیں. دیکھیے جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ مطلب ٹھیک ہے, جو اہل حدیث پر جے آئی ایس کی مسجد ہے وہاں پہ عورتوں کے لیے پروویژن رہتا ہے, لیکن میں نے باقی مسجدوں میں بھی نماز پڑھی ہے اور کبھی بھی کوئی منع نہیں کرتا. مطلب اگر آپ کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آپ باہر ہیں, تو آپ اگر گوگل میپس پہ اپنی قریبی مسجد میں آپ ڈھونڈ لیں, آپ چلے جائیں اور ان سے اگر کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, تو آپ کو بہت مطلب میرے ساتھ تو ہمیشہ الحمدللہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے بہت احترام سے پورا جگہ دی ہے, یہ آپ یہاں پڑھیے, بہت عزت سے. تو جو ڈر ہے نا, وہ کئی بار ہمارے صرف خیالوں کا بھی ہوتا ہے. کئی بار خراب ایکسپیرینسز بھی ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا لیکن عورتیں تو نہیں پڑھتی,
تو میں نے ان سے کہا لیکن مسجد میں نماز میری چھوٹ جائے گی تو پھر وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے کہ نماز سے چھوٹ جائے گی. پھر انہوں نے کہا اچھا آئیے پڑھیے. تو نا حکمت سے کام لینے کی بھی بات ہوتی ہے کہ نماز چھوڑنے کا آپشن ہے ہی نہیں نا آپ کے پاس. اگر آپ مسلمان اگر آپ جو ہے فالو کر رہے ہیں تو آپ حکمت سے کام لیجیے اور اچھے سے بات کریے تو لوگ مان جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے آپ کے لیے راستے بن جاتے ہیں انشاءاللہ. تو اب اگلا کون بات کرنا چاہے گا؟ میرے گھر میں عورتیں نہیں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد. تو یہ پوری طرح سے مطلب میری رائے ہوگی. جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ اپنی سمجھ اور اپنی جو سوچ ہو اس کے بنا پر کہہ رہے ہیں. تو مطلب بچپن سے ہی شروع سے مطلب ہمارے یہاں کوئی بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کبھی نہیں گئی. نہ عید کی نماز نہ ایسے کوئی کبھی نہیں. لیکن مطلب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں جانا چاہیے. ایک تو یہ مطلب عبادت والی بات تو ہے ہی, لیکن چلیے اس کو اگر تھوڑا سائڈ بھی رکھ دیں کہ ہاں چلیے آپ عبادت گھر میں بھی کر سکتی ہیں تو آپ گھر میں کیجئے. لیکن ایک جو کمیونٹی سے جو ایک میل جول کی جہاں تک بات ہے, اور جیسے ابھی کسی نے لکھا کہ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ انہوں نے پوچھا اپنے گھر میں اور کسی ایک نے کہا کہ پھر مسجد میں بھی غیبت ہوگی. تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس کا الٹا ہوگا. آپ مسجد میں جائیں گے, آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں گے تو غیبت کی بجائے آپ اچھی بات کریں گے. جو شاید گھر میں آدمی ملتا ہے, اگر گھر میں 10 عورتیں آئی ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے تو اس میں بھلے ہو جائے, لیکن اگر آپ مسجد جائیں گے تو ایک خیال رہے گا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں. تو اس لحاظ سے مطلب مسجد تو سچ میں اچھی جگہ ہے. اور کمیونٹی والی بات جو ہے وہ مطلب میری رائے میں تو بہت زیادہ یہ چیز فیل ہوتا ہے کہ اب جیسے یہ جو فلیٹ کلچر جو ابھی اب مسجد کا جو نقشہ دکھا رہی تھی کہ جو گھر ہے بنا ہوا جس میں صحن ہے, آنگن ہے, اور پھر وہ جو فلیٹ والا سسٹم کتنا خراب ہو گیا. کئی لوگ میرے گاؤں کے ہیں جو جن کے بیٹے بیٹیاں یہاں مطلب دلی میں سیٹلڈ ہیں. تو وہ لوگ یہاں آتی ہیں, سب کا 2 کمرے 3 کمرے کا فلیٹ ہے, اسی میں رہنا سہنا, مطلب تنگ ہو کے واپس سب کو گاؤں جانا پڑتا ہے کہ کیا کریں گے دن بھر گھر میں رہ کر کے, کیونکہ ایک تو ایسے بھی باہر نکلنے کا کوئی اپائے نہیں, اور دوسرا یہ والا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ مسجد اس طرح سے مسجد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہاں ہم شام میں چلو گھر کی ساری عورتیں گئیں اور جا کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مسجد میں بیٹھی جہاں اور بھی عورتیں آئی ہوئی ہیں اور بات چیت ہوا اور تھوڑا دینی بات چیت کے ساتھ ساتھ تھوڑا مائنڈ فریش ہوا اور پھر اپنے گھر کو لوٹ آئے. تو اس لحاظ سے بہت ضروری مطلب لگتا ہے کہ ہاں یہ جانا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر عبادت یا نماز کے لیے آپ نہیں بھی جا رہے ہیں, آپ کو من نہیں بھی کر رہا ہے, تو بھی ایٹ لیسٹ آپ جا سکیں, وہاں جا کر بیٹھ سکیں, بات چیت کر سکیں. وہ ایک کمیونٹی والی جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور رہی بات ہاں وہ کہ عورتوں کا جو ایک ریپرزنٹیشن اور اتھارٹی والی جو بات ہے کہ آپ سنتے ہیں جو جمعہ کا خطبہ, یہ چیز تو مطلب میں نے بھی غور کیا ہے بہت زیادہ, اور ہمیشہ اس کو لے کر کے ایک دم عجیب سا چڑ بھی رہتا ہے کہ یہ کیا ہمیشہ یہی کیوں ہوتے رہتا ہے. تو یہ بھی ریپرزنٹیشن والی جو بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ اسپیس ہی نہیں دیا گیا, وہ اسپیس ہی نہیں ہے جہاں پہ عورتیں جا کر وہ کچھ بولیں, یا اگر مائک پہ نہ بول رہی ہیں تو بھی ایک کچھ عورتوں کو سے بات چیت ہو. تو یہ پورا میل ڈومینیٹڈ تو ہو جاتا ہے, نو ڈاؤٹ ایک دم. تو میرے خیال میں, اور میرا جو ابھی لیٹسٹ جو ایسے جو مسجد گھومنے کے لیے کبھی جانا ہوا وہ تو ہوا ہی ہے کئی بار. یہاں مطلب جو جامع مسجد کو ہی لے لیجیے, وہ بھی کہ ہاں جا گئے اور گھوم گھام کر کے چلے آئے. لیکن یہ جو میرا جو ریسنٹ رہا ایکسپیرینس, اور جا کر کے دو مسجد تھی نا 2 مسجد ہم لوگ گئے تھے, اور وہاں جو جا کر نماز جو ادا کیا ہم لوگوں نے تو اچھا لگا. مطلب آپ کو ایک الگ سا محسوس ہوا کہ ہاں کوئی ایسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں جہاں پہ سارے لوگ عبادت کے ہی مقصد سے آ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ چاہ کر کے بھی کوئی اور بات نہیں کر سکتے, آپ چاہ کے بھی کچھ اور نہیں سوچ سکتے. دماغ میں آپ کے جیسے ہم لوگوں نے ادا کی تھی نماز, ظہر تھا نہیں عصر کے بعد, پھر وہ مغرب کی نماز کے بعد ہم لوگ لوٹے تھے. تو میری پرسنل جو اب چوائس ہے وہ رہے گی بالکل
کہ مسجد جائیں, مسجد جا کر کے اگر نماز پڑھا جا سکے, یا مارکیٹ والی جو بات ہے کہ مارکیٹ آپ گئے ہیں اور پورا ٹائم مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں اور اس کے بعد نماز بھی قضا ہو گئی, آپ کو خیال نہیں ہے, یا خیال ہے بھی تو کیا کریں, مارکیٹنگ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر گھر آنا ہے. تو اس کے لیے ایک آلٹرنیٹیو کی ہے جو مسجد آلریڈی اویلیبل ہیں سب, جہاں عورتیں جا سکتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہاں مسجد ہے, آپ جا سکتی ہیں, بس اپنے پاس کی مسجد دیکھیے اور وہاں جا کر کے نماز اپنا ادا کر کے چلی آئیے. اس لحاظ سے مطلب مسجد جانا میرے رائے میں تو مطلب میں تو اب چنوں گی کہ ہاں اگر باہر ہوں اور نماز ادا کرنی ہے تو مسجد ہی جانا بہتر ہوگا, نہ کہ گھر آ کر کے اب قضا نماز پڑھیں. اور باقی جو آپ نے بتایا تھا ثنا کہ کمیونٹی والی بات, کہ کس طرح سے مسجد ایک ہوا کرتی تھی کہ لوگ آتے تھے, جٹتے تھے اور اپنے مسائل پہ یا اپنے قوم میں کیا چل رہا ہے ان سب چیزوں سے جڑی ہوئی بات. ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہونا سچ میں بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ اسپیس ہی نہیں ہے, وہ اسپیس ہی نہیں. اگر آپ مطلب اپنے محلے, گھر محلے ارد گرد میں بھی جو ہو رہا ہے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے, کتنے لوگ سے ہم لوگ انگیج کر پاتے ہیں. اگر ایک محلے میں ہم اگزامپل دینا چاہیں گے کہ یہاں شاہین باغ میں میرے بھائی اور میری بہنیں رہتی ہیں, فیملی ہے سب کی, سب کا ایک اپنا فلیٹ ہے, اپنے بس فلیٹ کی بس زندگی ہے. نیچے گئی مارکیٹ, جو بھی سامان وامان لانا ہوا لے کر کے آ گئی. اکا دکا جو لوگ ہیں ان کے فلور پر ان سے بات چیت ہوئی تو ہوئی, وہ بھی بہت مختصر, ہائے ہیلو ہوا اور بس اتنے, سلام ولام ہو گیا, خیریت ہے. وہ جو بیٹھ کر کے ایک جو وہ ہونا چاہیے کہ ہاں اپنے محلے, اپنے بلڈنگ کے ہی لوگوں سے کم جتنے لوگ ہیں ان لوگوں سے تھوڑا بات چیت ہو, وہ آپشن ہی نہیں ہے یہاں. خاص طور سے مطلب بڑے شہروں میں جو بلڈنگ والا جو کانسیپٹ ہے اس میں بالکل بھی آپشن نہیں ہے. تو وہاں پہ مسجد کا رول تو سچ میں بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ مسجد جا رہے ہیں اور آپ کے محلے کی ہی 10 عورتیں اگر اور وہاں پہ آ رہی ہیں تو آپ کو ان سے انگیج کرنے کا, بات چیت کرنے کا ایک موقع ملے گا. میری رائے میں تو مجھے بھی کچھ یہی. بولنا. اگر کچھ ہم لوگ میں سے ہیں جو ابھی تک مسجد نہیں گئے اور پہلی بار جا رہے ہیں, تو میری ایک فیلنگ آئی ہے کہ کیونکہ ہم لوگ کو عادت نہیں ہے اور کوئی بھی چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے یا اس سے پہلے کبھی کرا ہی نہیں ہے, تو اکثر ہو سکتا ہے کچھ چیز ہم لوگ ایگزیکٹلی اس حساب سے نہ کر پائیں. جیسے اب چپل اتار کے جانا ہے یا چپل, مطلب چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں بول رہی ہوں. تو اکثر کیا ہوتا ہے, میں نے کیا دیکھا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں, جیسے میں تھوڑا ڈس ایگری کرتی ہوں اس چیز میں کہ وہ بہت اچھے سے بولتے ہیں پڑھ لینے کے لیے, کیونکہ ایک دو بار بالکل ایسا ہوا ہے کہ اچھے سے بول رہے ہیں ہاں آپ یہاں پہ پڑھ لیں, لیکن ایک دو بار ایسا ہوا ہے کہ وہ صرف ابھی بھی وہ لائن میرے دماغ میں دکھ رہی, دلیل لائیے دلیل, آپ کیسے کر سکتی ہیں دلیل لائیے. تو ایسا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے مسجد کے اندر, جو کوئی انسان ہے وہ ان سے سیدھا دلیل مانگ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ تھوڑا مطلب کانفیڈینس رکھیں. ہو سکتا ہے پیپل پوائنٹ آؤٹ, ایک جگہ کسی نے مجھے بولا آپ کیسے اپنے چپل یہاں پہ رکھ رہی ہیں, وہاں پہ چپل رکھنے کا کوئی جگہ ہی نہیں تھا. تو مجھے مطلب کافی روڈلی اس نے بولا, تو میں نے بھی اسے بہت روڈلی جواب دیا, آپ بتائیں میں کہاں رکھوں. مطلب ایک الگ, مطلب ایک تھا کہ اسے دکھانا تھا کہ اوکے آپ کو ایک اسپیس دے دیا گیا ہے بٹ اسٹل اوور آل میرا اسپیس کائنڈ آف. مجھے ایسا لگا, ہو سکتا ہے ان کا انٹینشن اور ہو. تو آپ کانفیڈنٹ رہیں, اگر آپ کو صحیح پروٹوکول نہیں بھی پتا ہے تب بھی آپ کانفیڈنٹ رہیں, سمجھ لیں. دیٹس اٹ, یہی مجھے ایک پوائنٹ بولنا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی حکمت ہی سے کام لیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے بندے جتنے ہیں سب اللہ کو پہچان لیں, اور پہچاننے کے راستے کے آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی کہ ہر بندہ دن بھر کی ساری مصروفیت اور مشغولیت کو چھوڑ کے اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو جائے اور حاضر ہو کے اس سے اپنا تعلق بنا لے. تو تعلق جب بنا لے گا تو اس کا اعتقاد, اس کا ایمان سب کچھ تازہ ہو جائے گا. جو یہ دنیا تو مسئلوں کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو انسانوں کے امتحان کے لیے بنایا ہے, اور امتحان جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب آدمی ہر وقت جدوجہد میں لگا رہتا ہے. لیکن جب وہ سب کام کو چھوڑ کر 5 بار اللہ کو یاد کرنے کے لیے, اللہ سے دعا مانگنے کے لیے
اللہ سے اپنا تعلق بنانے کے لیے سارے کام کو چھوڑ کر وضو کر کے نماز کی طرف جاتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے. پھر اس کو اور اللہ تعالیٰ سے جا کے دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم کو نماز سے اور صبر سے مدد لینا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت رکھی کہ 5 بار سارے کاموں سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف جمع ہونا ہے بندوں کو، تو ہم بھی اپنے کاموں میں کیوں نہیں حکمت لگائیں. اگر کسی کو موقع مل رہا ہے مسجد جانے کا جائے الحمدللہ، اور اگر کسی کو نہیں موقع مل رہا ہے اپنے گھر میں نماز پڑھے. کہیں پر کوئی فتنہ نہ بنائے، فتنہ نہ پیدا کرے، جتنا ہو سکے آسانی سے اپنی بات کو رکھ سکے اور بغیر فتنہ بنائے ہوئے تو بہت اچھا ہے. اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہیں پر بھی پڑھے آدمی اور پورے دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ اور ساری جو وہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کر رہا ہے، جو وہ دعا مانگ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، اس کے تمام معنوں کو بالکل دماغ میں حاضر رکھ کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے کوئی بندہ تو واقعی اس کو رب کی معرفت مل جاتی ہے، اس کو رب کی پہچان مل جاتی ہے. اور جب ایک بار رب کی پہچان مل جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے تو بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیلنے کے لیے بندہ ہنسی خوشی تیار ہو جاتا ہے. اور اس پر جو مشکلیں بھی آتی ہیں اس کے لیے جتنا صبر کرنا پڑتا ہے، جتنا ضبط کرنا پڑتا ہے، اس پر اللہ کو ان سے پورا یقین ہوتا ہے تو اس یقین کے پھر وہ چیز اس کو تکلیف اس کے باعث نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بندہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کو تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے. تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کو مسجد میں کہیں جگہ نہیں مل رہی ہے تو اگر پھر بھی ایسی جگہ جمع کریں لوگوں کو، کہیں کسی ہم لوگ اگر فلیٹ میں بھی رہتے ہیں اور کہیں سے ایک کمرے کا انتظام کر کے یا کوئی اپنا ایک کمرہ خالی کر کے کچھ عورتوں کو بلا کر دین کی بحث ہو، اللہ کا ذکر ہو. اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ جب چلتا ہے تو انسان کی فکر ترقی کرتی ہے. اور اگر اللہ کے ذکر کے بغیر اگر فکر ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ فکر ترقی نہیں کرتی ہے، وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں جاتی ہے. تو اللہ کے ذکر کے لیے اگر ہم لوگ کوشش کریں گے تو جگہ مل جائے گی، کہیں پر جمع ہونے کی جگہ مل جائے گی، وہاں پر اللہ کا ذکر بھی کریں گے، دنیاوی مسائل بھی ہوں گے ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنا حق ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس بندے سے جو چاہتا ہے وہ اس کا اپنا حق ادا کرے گا، اور پورے ایمان اور خلوص کے ساتھ اور پورے صبر کے ساتھ. اور صبر کی تو ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے، کوئی عمل صبر کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، یا دن بھر کے جو سارے کام ہمارے ہوتے ہیں وہ سب بھی تو عبادت ہی ہوتی ہے. کیونکہ ہم لوگ اپنے کاموں میں یہی سوچتے ہیں نا کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہو. تو اگر ہم جو دنیا کا بھی کام کرتے ہیں وہ بھی ہماری عبادت ہے، سب کچھ عبادت ہے. تو ہر عبادت میں اور ہر کام میں ایک حکمت کی ضرورت ہے، عقل اور شعور کی ضرورت ہے. کہ بس اللہ تعالیٰ سے اسی دعا کے ساتھ اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو حکمت عطا کر دے، عقل دے دے، شعور دے دے، اچھے اور برے کی پہچان عطا کر دے اللہ تعالیٰ. اور اس قوم سے غریبی کو اور جہالت کو دور کر دے. اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ غریبی اور جہالت. آج ہماری مسجدوں میں کہاں اتنی جگہ ہے؟ ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں جمعے کی نماز ہوتی ہے پوری سڑک بھر جاتی ہے. تو یہ کیا اس کی کمی ہے؟ تو اگر ہم لوگ کے پاس بڑی بڑی جگہیں ہوں تو اس میں ضرور ایک ایسا انتظام ہو جائے کہ عورتیں بھی چلی جائیں کسی وقت جا کے نماز پڑھنے. اور جو ہم لوگ جو شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا گھر سے کبھی سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اگر ہم اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو ہم کو کہیں نہ کہیں جگہ ضرور مل جائے گی اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. کبھی بھی اپنی نماز کو قضا نہیں کریں، ہر جگہ ادا کریں اور ادا کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنی رحمت بھیج دے، اس کے دلوں کو کھول دے، اس کو عقل دے دے اور شعور دے دے. بس یہ بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. بس جی، اس کا جو ہے آج کا ٹاپک کا جو اینڈ ڈسکشن سمری یہی ہے کہ نماز کی امپورٹنس کو سمجھیے. اللہ نے کتنی بار نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے. تو آپ جو بھی اوپینین رکھیں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اس کے بارے میں اور پڑھیے اور اسکالر سے پوچھیے، جو علم رکھتے ہیں اس بارے میں ان سے سوال پوچھیے، لیکن اپنی نماز جو ہے وہ پابند رکھیے انشاءاللہ. اور اللہ ہم سب کو ہدایت دیں اور یہ قوت دیں کہ ہم اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کر پائیں، خشوع کے ساتھ ادا کر پائیں. اور
جی جی، اصل میں سپریٹ انٹرنس ہی ہوتی ہیں عورتوں کی. ہم شروع سے ہی عمر رضی اللہ عنہ کے وقت سے جو ہے انٹرنس فرق الگ ہوتی تھی، اور جو قاعدہ ہوتا تھا انٹرمنگلنگ نہیں ہوتی ہے. مسجد کے کچھ احترام ہوتے ہیں جو ہم نے کور نہیں کیے، کہ آپ ایک تو حجاب میں رہیں گے، آپ کہتے ہیں تبرج نہیں کریں گے، بہت زیادہ بیوٹیفیکیشن اور ڈسٹریکشنز نہیں، پرفیوم نہیں لگا کے آتے آپ، مطلب آپ احترام کرتے ہیں مسجد کی جگہ کا. اور آپ کی عورتوں اور مردوں کی انٹرنسز بھی فرق ہوتی ہیں، اور صف کا فرق ہوتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، کہ آگے مرد پڑھتے پیچھے عورتیں پڑھتی تھیں. اور جب نماز ختم ہو جاتی تھی تو جو مرد ہیں بیٹھے رہتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے، عورتیں پہلے چلی جاتی تھیں. تو اننیسیسری انٹر مکسنگ نہیں ہوتی تھی. اور اب بہت ساری مسجدوں میں جو ہے الگ سے بھی انتظام کر دیا گیا ہے، عورتوں کے الگ الگ اسپیسز بنا دی گئی ہیں، کہ عورتوں کے سیکشنز الگ بنا دیے گئے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر اور آسانی رہے، بڑا ایریا رہے اور اس میں دقت نہ آئے. تو یہ تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس کا احترام کرتے ہوئے، مطلب ان کو آپ کو نیگیٹ نہیں کرنا، کہ مطلب وہ والی چیز نہیں آنی ہے کہ جو ویسٹرن فلاسفی ہے کہ نہیں ہر چیز میں ہی ایکوالٹی والا نوشن نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ جو اسلام میں جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حق دیے، وہ ہمارے پاس رہیں. ہمیں ہر چیز ایک دم آنکھیں بند کر کے ویسٹرن آئیڈیالوجی نہیں فالو کرنی ہے، اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، وہ ہم کبھی بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا ورنہ پھر میں ختم کر رہی ہوں.